السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین اکرام، ہمارے شیعان اہل بیت اکرام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تمام انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ تو ہمارے کچھ نوجوان شیعہ افراد ہیں جو جواب تو کچھ دے دیتے ہیں اور کچھ کو نہیں سمجھ میں آتا، تو ان کے لیے یہ خصوصاً سے میں نے ویڈیو پیش کیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کی دلیل ایسے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں امیر المومنین علی بن ابی طالب کس طرح سے افضل ہے۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا انبیاء سے افضل ہے، افضل کیوں ہے مولا علی علیہ السلام، پہلے وہ بتاؤں گا۔ افضل اس لیے ہے کیونکہ نبی کے کاندھوں پر بیٹھ کر انہوں نے بتوں کو توڑا۔ دوسری بات، آپ کی ولادت خداوند عالم کے گھر میں ہوئی، یعنی خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ دوسری بات، جب بھی نبی کے پاس کوئی بھی مشکل آ جاتی تو وہ مولا علی علیہ السلام کو یاد کرتے۔ خیبر میں بھی مولا علی علیہ السلام تھے، جو جنگ میں دیکھا ہر جگہ پہ مولا علی علیہ السلام مدد کیا کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے کسی بھی جگہ رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، ہر جگہ پہ ان کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے۔ وہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات۔ سب سے پہلے تو ان کی افضلیت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ نے تو یہاں تک کہ انہیں عید غدیر کے دن اپنا جانشین بھی مقرر کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے آج کے دور میں اس کا مطلب بدل کے مولا سے دوست کر دیا ہے۔ بہرحال میں وہ اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ تو ابھی فی الحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی پھر معصوم کیسے انبیاء سے، نہیں سب سے افضل کیسے انبیاء سے، اس لیے افضل ہے۔ میں جو یہ واقعہ آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، یہ واقعہ میرے دل کا بولا ہوا نہیں ہے، اور یہاں تک کہ صرف روایت میں تو چھوڑے، یہ روایت میں تو لکھا ہی ہے، ساتھ میں قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا واقعہ ہے۔ بات کچھ اس طرح کی، یہ پورا واقعہ کہ جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ تھے۔ تو جناب خضر کہیں جا رہے تھے تو جناب موسیٰ نے اصرار کیا کہ جناب خضر کو میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو جناب خضر نے ان کے جو تھا آپ نے کہا تو اسے قبول کر لیا بات کو ان کی، تو آپ بھی جانے لگے۔ جب دیکھتے تو آپ ایک کشتی میں بیٹھتے اور وہ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں جناب خضر۔ جناب موسیٰ سوال کرتے ہیں آپ نے کشتی میں کیوں سوراخ کر دیا؟ تو جناب خضر کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ تم کچھ سوال مت پوچھنا۔ ٹھیک ہے، جناب موسیٰ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں تو ایک بچہ ہوتا ہے جسے جناب خضر قتل کر دیتے ہیں۔ تو وہ جناب موسیٰ پھر سے وہاں پر سوال پوچھتے ہیں، تو پھر سے جناب خضر انہیں وہی جواب دیتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دیوار گری ہوئی تھی، اسے وہ اٹھا دیتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ پوچھتے ہیں کہ دیوار کیوں اٹھائی؟ تو پھر جناب خضر انہیں کہتے ہیں کہ اس سب سے پہلے بتاتے ہیں وہ کہ جو میں نے سوراخ کیا تھا اس لیے کیونکہ یہ کشتی ایک غریب انسان کی تھی اور پیچھے سے ایک ظالم بادشاہ آ کر اس کی کشتی چھیننا چاہ رہا تھا۔ دوسری، میں نے وہ بچے کو قتل اس لیے کیا کیونکہ یہ بچہ آگے بڑھ کر ایک بہت بڑا گنہگار انسان بننے والا تھا اور اپنے ماں باپ کو بھی بھڑکانے والا تھا، یعنی اپنے ماں باپ کو بھی دین خدا سے ہٹا دینے والا تھا۔ تیسرا، آپ نے گری ہوئی دیوار کیوں اٹھائی؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ یتیم بچوں کا اس کے پیچھے خزانہ تھا، اس لیے وہ جو گری ہوئی دیوار تھی وہ میں نے اٹھا دی۔ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا آپ خود بولیے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے تو انہوں نے کیوں جناب خضر کی نافرمانی تو چھوڑی ترک اولا کیوں کیا؟ وہ تو نافرمانی تو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ نبی اللہ، ترک اولا کیوں کیا؟ انہوں نے وہاں پر ترک اولا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی ترک اولا تو کر سکتا ہے لیکن معصوم ترک اولا بھی نہیں کر سکتا۔ اب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی پوری زندگی آپ چھان لیجئے، آپ کی پوری زندگی میں آپ سے ایک بھی ترک اولا کہیں بھی انجام نہیں ہوا۔ اگر کوئی بڑے سے بڑے راوی نے جتنے بھی روایت لکھی ہے، چاہے اہل سنت کی کتاب ہو یا اہل شیعہ کی کتاب ہو یا دوسرے مذاہب جیسے صوفی وغیرہ کی کتاب ہو، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے لیجئے کہ مولا علی سے ترک اولا تک انجام نہیں دیا، اسی لیے ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو معصوم کہتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی دلیل ہے۔
اگر آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل ہے تو آپ لائیے، یہ ایک دلیل نہیں ہے امام علی علیہ السلام کے معصوم ہونے کی۔ آپ اگر میرے سامنے آئے تو میں آپ کے سامنے اس سے بھی زیادہ 100 سے زیادہ دلائل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ اگر آپ کسی کو مجھ سے بحث کرنا ہے تو مجھ سے آ کر بحث کرے، کیونکہ مولا علی معصوم ہے، معصوم تھے، معصوم ہمیشہ رہیں گے۔ آپ مولا علی کی ذات آپ کی بلند ترین ذات ہے، آپ کی جیسی کوئی ذات نہیں۔ آپ تمام انبیاء سے افضل اس لیے ہم مانتے، اور صرف ہم جناب مولا علی علیہ السلام کو افضل نہیں مانتے، ساتھ میں ہم پورے پنجتن کو افضل مانتے ہیں انبیاء سے، اور اہل بیت اکرام کو بھی ہم انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ان کی پوری جتنی حیاتی زندگی تھی اس میں انہوں نے کہیں بھی نہ ترک اولا انجام دیا، نہ کبھی ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوں گی تو صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب جناب سلمان فارسی اسلام لانے سے پہلے کافر تھے تو ان سے غلطی ہوئی تھی، اور انہیں معلوم نہیں تھا۔ ہم کسی صحابی رسول کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے، لیکن ہم بتا رہے کہ جناب سلمان سے اسٹارٹنگ میں غلطی ہوئی تھی لیکن انہیں معافی مانگی، لیکن مولا علی نے ایسا کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی کہ آپ کو معافی مانگنا پڑے، ایسا کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ آپ سے غلطی ہو جائے۔ تو نہ مولا علی سے کبھی غلطی تھی، نہ ہوئی ہے، نہ رہیں گی کبھی، روایت میں نہ ایسا آپ کو کہیں بھی ملے گا کہ مولا علی سے غلطی ہوئی تھی۔ اگر کوئی روایت میں ایسے مل جائے تو وہ میرے سامنے پیش کرے، تو میں تو 100% سے گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی روایت میں اس طرح سے نہیں ملے گا کہ مولا علی سے غلطی یا معاذ اللہ گناہ سرزد ہوا ہو۔ اور ایک دوسری بات اس طرح کی ہے کہ لوگ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت تو بہت گھٹا دیتے ہیں، اور صحابہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مومنین جتنے بھی یہ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی صحابہ اکرام کا احترام کرتے ہیں۔ صحابہ بہت بلند ترین شخصیت ہیں، میں تو کہتا ہوں میں ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہوں، لیکن امام علی صحابہ سے بھی افضل ہے، چاہے خلیفہ اول ہو، دوم ہو، سوم ہو۔ کیوں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کسی اور کا عقیدہ کچھ اور ہوگا، کوئی اہل سنت کا، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے۔ اب ہر ایک کا عقیدہ ہے، جس کو ماننا ہے وہ مانے، جس کو نہیں ماننا وہ نہ مانے، اس میں کوئی جھگڑا کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپس میں تو ہمارا اتحاد ہمیشہ تا قیامت تک رہے گا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے مولا علی کو بلا فصل جانشین مانتے، یعنی کوئی اس کے ڈسٹن نہیں دیکھتے، کیونکہ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام ہمارے لیے اس لیے افضل ہے، ہمارے مولا آقا ہے۔ سب سے بڑا تو غدیر کا واقعہ ہوا ہے، اور اب میں کسی صحابہ کی توہین نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں تو جتنے بھی صحابہ ہوں، چاہے سلمان فارسی بھی کیوں نہ ہوں، ان سے بھی پہلے گناہ ہوا تھا، آپ کافر تھے پہلے، پھر آپ نے توبہ بھی کی، آپ صحیح بھی ہوئے، پھر آپ کو بہت بلند ترین درجہ ملا۔ پھر خلیفہ اول بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی تو پہلے کافر ہی تھے، خلیفہ دوم بھی تو کافر ہی تھے، خلیفہ سوم بھی تو کافر تھے، پھر تو ہر ایک سے گناہ ہوا ہے۔ پھر بعد میں کئی سارے صحابی رسول ہیں، صرف یہ نہیں ہے، ایسے کئی صحابی رسول ہوں گے جو پہلے کافر تھے، پھر بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ لیکن امام علی علیہ السلام پہلے سے ہی پیدائش سے آپ مسلمان تھے، اور آپ نے کوئی گناہ نہیں انجام دیا۔ اب صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن امام علی علیہ السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ بلند ترین ہے۔ امام علی علیہ السلام کی پیدائش ہوتے ہی آپ نے سورہ مومنین کی تلاوت فرمائی تھی۔ یہ کہیے جو شخص، جو بچہ جو پیدائشی مسلمان ہے وہ کس طرح بلند ترین نہیں ہو سکتا، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، میں کسی کی عظمت نہیں گھٹا رہا ہوں، جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کی افضلیت کو آپ بڑھا دیں گے، اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کی افضلیت کو آپ گھٹا دیں گے۔ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ آپ مجھے بتائیے کس طرح کا انصاف ہے؟ جو پہلے مسلمان نہیں تھے اور جو توبہ کر مسلمان ہوئے، وہ بھی بڑی عزت رکھتے ہیں ہم ان کی، لیکن وہ توبہ کر کے مسلمان ہوئے، اور یہ تو پیدائش مسلمان، اسی لیے ہم مولا علی کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ ان کی دلیل ہے، اور دوسری دلیل تو ہماری جو ہوتی ہے وہ عید غدیر کے خود مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے جو پیغام رسول اللہ کو پہنچایا آپ وہ پیغام پہنچا دیں، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ خود سورہ مائدہ کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آپ کو جو دوسری بات ہوتی ہے، محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ مولا علی سے مراد دوست
ہے، یعنی مولا سے مراد وہاں پر دوست ہے۔ تو میں یہاں کروں، قرآن مجید میں پروردگار ایک دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین کا پروردگار وہاں پر مولا ہے، یعنی سردار و آقا، مولا علی یہ سردار و آقا ہے، تو وہ اس طرح سے ہے پروردگار۔ تو پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ مومنین کا میں دوست ہوں۔ ویسا تو دیکھیں تو ہر مسلمان کا اللہ دوست ہوا نہیں نا، وہاں پر مراد مولا سے کیا ہے؟ آقا و سردار ہے۔ تو آپ کس طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سب کچھ بدل کے مولا سے مراد دوست کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، ہم اس لیے مانتے۔ خود رسول اللہ نے اپنے انتقال کے وقت آپ جب رحلت فرما رہے تھے تو کہہ دیا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے نہیں غدیر کے میدان میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور دوسرے قرآن مجید، دونوں میں سے کسی کا دامن مت چھوڑنا، اور جنہوں نے چھوڑا وہ ڈوب کر غرق ہو گئے ہیں۔ اب میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو ابھی بھی چھوڑ رہے ہیں وہ سنبھل جائے، موقع دیا ہے خداوند عالم نے، اہل بیت کی دامن کو واپس پکڑ لے، نیک جو رسی دی ہے خداوند عالم نے، نجات کی رسی دی ہے آپ کو، اس رسی کو پھر سے آپ تھام لیجئے۔ تو ناظرین آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، اللہ کی امان میں رہے۔